کہتے ہیں حلال اور حرام کے بارے میں کچھ بتائیں. مثلا سور کا گوشت اور شراب مسلمانوں کے لیے حرام ہے. دنیا کی اور قومیں سور کا گوشت کھاتی ہیں اور شراب پیتی ہیں. اسلام میں ان کی کیا سزا ہے؟ جو سزاؤں والا خیال ہے نا، یہ رجحان، یہ خام خواہ غلط رجحان پیدا کر دیا گیا ہے. اسلام کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سزا کے نمائندے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور رحمت للعالمین کے تصور کو سزاؤں کے پیچھے اس طرح غائب کر دیا جس طرح وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اصل اسلام کی رحمت ہے، فوائد ہیں. سزائیں تو بہت ہی مائنر چند گنتی کی ہیں، اور وہ بھی خاص حالات میں اور خاص سوسائٹی میں. تو کیونکہ سزاؤں کا ذکر آیا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بات بھی کھول کر روشن کر دوں اچھی طرح کہ اسلامی سزائیں غیر اسلامی سوسائٹی میں دی نہیں جا سکتی، خواہ اس کا نام مسلمان ہے. یہ بھول جائیے، کوئی دنیا کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہو جائے اس کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اسلامی سزائیں غیر اسلامی معاشرے میں دے سکے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے. زنا کی سزا جو بھی رکھیں، کوئی کوڑے ماریں یا سنسار کریں، اسے بحث نہیں. ایک ایسی سوسائٹی میں نہیں دی جا سکتی جو غیر اسلامی سوسائٹی ہے، نام اس کا مسلمان ہو بے شک. جس سوسائٹی میں یہ امر واقعہ ہو کہ اس کثرت سے جھوٹے ملتے ہیں کہ 50 روپے دے کر کسی کی جان کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، لے کر کسی کی جان کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، جہاں کثرت سے بے حیائی بڑھ رہی ہے، اس سوسائٹی میں کوئی حکومت نافذ تو کر کے دکھائے زنا کی سزا. 4 جھوٹے ڈھونڈنے کے لیے 200 روپے چاہیے. جو قرآن اٹھا کر گواہی دیں گے اس معاشرے میں کہ فلاں شخص کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ حرکت کرتے ہوئے، تو جو سچے تھوڑے سے رہ گئے وہ بھی مارے جائیں گے. جو پاک باز چند ملتے ہیں، یہ اکثریت کی سوسائٹی ان کو بھی کھا جائے گی اسلام کے نام پر. اس لیے کوئی طریق مجھے دکھا دیجئے کہ غیر اسلامی سوسائٹی میں اسلامی سزائیں نافذ ہو جائیں، ناممکن ہے. تو جو بات ہو ہی نہیں سکتی وہاں یہ فکر کریں کہ اسلامی معاشرہ کیسے قائم کیا جائے. رحمت اور سزا کی بات تو بعد میں آئے. اب میں صرف فلسفے کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں. 1 منٹ رہ گیا اسی کے اندر کوشش کرتا ہوں. قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے جس نے کسی کو بھی شر کل کے طور پر بیان نہیں فرمایا. یہ فلسفہ بیان فرمایا حلال حرام کا کہ ان کا نفع ان کے نقصان سے کم ہے یا ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے. بس اس معاملے میں بھی بیلنس کسی چیز کا یہ بنے کہ فوائد تو ہوں لیکن نقصانات زیادہ ہو جائیں، اس کو قرآن کریم نے منع فرما دیا. سور کے متعلق تو تحقیق کے بعد اب ڈاکٹرز کو یہ علم ہونا شروع ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں کون کون سی خوفناک بیماریاں ہماری سوسائٹی میں جڑ پکڑ رہے ہیں. بعض بیماریوں کا ان کو پتا ہے کیونکہ مادہ پرست ہیں، ظاہری بیماریوں کا، مثلا کویگولیشن بلڈ کی، اور یہ جو جالے پڑ جاتے ہیں خون کے اندر، گوشت کے اندر، اور اسے وہ مفلوج کر دیتے ہیں. بعض خاص قسم کے کیڑوں کی بیماریاں، ان کے متعلق سائنٹیفک ریسرچ بتا رہی ہے کہ یہ سور کے گوشت کی وجہ سے ہو رہی ہے. اتنا زیادہ کویگولینٹ گوشت اور کوئی نہیں جس سے کولیسٹرول ہائی ہو جتنا سور کا گوشت ہے. تو یہ تو ظاہری آنکھ صرف دیکھ رہی ہے. کچھ باطنی خرابیاں بھی ہوتی ہیں جو گوشت خوراک سے اثر پیدا، خوراک کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہیں. انسانی مزاج، اس کی فطرت، گندگی، کسی گندگی کو قبول کرنا یا اس سے نفرت کرنا، یہ باتیں بھی ہیں جو خدا کی نظر میں ہیں. ابھی اس دنیا کی آنکھ وہاں نہیں پہنچی. لیکن شراب کے معاملے میں تو خوب کھل گیا معاملہ، کھلم کھلا روز روشن کی طرح یہ ظاہر ہو چکا ہے. وہ سوسائٹیاں جو پہلے مسلمانوں پر اعتراض کرتی تھی کہ شراب کو منع کر دیا، حالانکہ لغو بات ہے، بڑا مزہ ہے اس میں. اب شراب کے خلاف حکومتیں موومنٹ چلا رہے ہیں. ہندوستان میں بھی ایسے پیریڈ آئے ہیں جبکہ حکومتوں نے ڈرائی کر دیا ملک کو اور کہا کہ نہایت مہلک چیز ہے جس نے تباہ کر دیے سارے معاشرے. اور امریکہ میں بھی بعض اسٹیٹس نے
اس کو ڈرائی کر دیا اور وہ شراب پینے کے لیے لوگ کسی دوسری اسٹیٹ میں جایا کرتے تھے، اور اب ان کے رسالے، ان کے اخبارات، ان کے موقعین وسیع پیمانے پر شراب کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کوئی چیز حرام کرتا ہوں تو یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں فائدہ ہی کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے جو فائدے سے خالی ہے۔ ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری نظر اس بات پر ہے کہ تمہارے معاشرے کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے بہت ایسی چیزیں ہیں جن میں فائدہ تو ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اور جہاں بھی نقصان زیادہ کا اصول ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ یہ ہے فلسفہ حلال و حرام کا جو اسلام کا ہے، اور یہ اسلام کا امتیاز بھی ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کی کتاب میں یہ حلال حرام کا فلسفہ پیش نہیں ہے۔ اگر وہ غیر مذہب والے موجود ہیں تو بے شک تلاش کر کے دیکھ لیں، میں نے بہت مطالعہ کیا ہے۔ اشارتاً بھی اس عظیم الشان فلسفے کا کسی دیگر مذہب میں ذکر نہیں ملتا۔ بس یہ سوال جو ہے یہ تو اسلام کے مزید انسان کو قائل کرتا ہے، نہ کہ اسلام سے دور لے کے جاتا ہے۔ اچھا کہ یہ 2 بجے تک 1:30 بجے کی بجائے بات چلی تھی، آپ سب نے فرمایا تھا کہ 2 بجے تک چلتے ہیں، آگے بہت سے دلچسپ سوالات باقی ہیں، تو میں گزرتا رہتا ہوں یہاں سے انشاءاللہ۔ کبھی آئندہ آؤں گا تو یہ آپ سنبھال کے رکھنے سوال، علاوہ بھی اور اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے۔